سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اور جس جگہ مبعوث فرمایا ہے اس کا بھی حکم دیا کہ آپ، اور یہ اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس سے مراد مکہ المکرمہ کے مشرکین ہیں، مکہ المکرمہ اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسماعیل میں، اس مکہ المکرمہ میں خصوصاً اور بنی اسماعیل میں اور کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں آئے۔ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا، لیکن حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل وہ نبی تھے، اور ان کے بعد پھر ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے، بس اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جن کے پاس آپ اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا ان کے آباء و اجداد کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تو ایسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے۔ تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اور ایک شخص تھا، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا، یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ یہ جو شخص ہے حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں۔ اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، آیت نمبر 28، کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، اور چیخ ماری، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے، اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو گنہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے، بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ ان کے منہ پر ان کی زبان پر مہر لگا دے گا، اور ان کے جو اعضاء ہوں گے، باڈی پارٹس ہوں گے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ
الیاذ باللہ یہ شعر و شاعری کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی، اور ان کی یہ شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، بلکہ یہ تو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہایت واضح نصیحت اور کھلا ہوا قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ نے اپنی انسان کی تخلیق کی طرف اور اس کی جو ابتدائی تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی طرف غور کرنے کا حکم دیا۔ وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، مشرک شخص تھا، عاص بن وائل کے نام سے، وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بوسیدہ ہڈی لے کر آتا ہے، اور اس بوسیدہ ہڈی کو وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ ٹھیک کر دے گا، اللہ اسے بھی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی کریشن پہ غور کرے، ایک پانی کے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور آج جب جو ہے یہ اللہ نے اسے طاقت دے دی، اب انسان کا ڈھانچہ، اس کے جسم تیار ہے اور وہ اس کے اندر قوت ہے، بات کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، تو اللہ ہی سے لڑ رہا ہے وہ۔ جو اللہ ایک نطفے سے پورے انسان کو بنانے پر قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کے مرنے اور گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیا اسے قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدا ہوتی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس کا اس بات کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مشرکین کا ایک بہت غلط عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، علیاذ باللہ، تو اس کی بھی تردید کی گئی۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف فرشتوں کی، والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، تو مختلف فرشتوں کی قسمیں کھائیں، بلکہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، فزاجرات زجرا، اور ایسے فرشتے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو فرشتے انہیں بھگاتے ہیں، جناتوں کو، تو زجر کرتے ہیں، توبیخ کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم، فتالیات ذکرہ، ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان کا قسموں کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض تو ایسے تھے مشرکین میں جو فرشتوں ہی کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اور ان مشرکین کی بھی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی علیاذ باللہ بیٹیاں سمجھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں سورۃ الصافات کی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا، یعنی رزق میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، ایسا نہیں، 100% انہیں معلوم ہوگا کہ رزق ملنا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آج سے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کیا کھائیں گے، کس کنڈیشن میں ہوں گے، فائنینشیل حالت کیا ہوگی، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، ملے گا نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جنت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، رزق ہر حال میں مل کر رہے گا، کوانٹٹی میں بھی، یعنی انلیمیٹڈ کوانٹٹی بھی، کوالٹی بھی شاندار اور ایسے عمدہ کوالٹی کے جس کا ہم اپنی امیجنیشن سے بھی باہر ہو، اور سکون کے ساتھ، یعنی اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہر حال میں ملے گا، یقیناً ملے گا، ہمیشہ ملے گا۔ اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے کہ اذالک خیر النزل ام شجرۃ الزقوم، 63 میں آیت نمبر کے، اس میں اہل جہنم کے کھانے کا ذکر ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ان کا کھانا ہوگا، جو کہ بہت ہی بدبودار اور نہایت کڑوا اور دکھنے میں بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، انہیں زبردستی وہ کھائیں گے، بھوک کی عالم ہوگی، یہ حالت ہوگی کہ وہ جو ہے زبردستی اسے کھائیں گے، کھانا پڑے گا، اور وہ حلق میں اٹک جائے گا وہ پھل، اور پھر اب انہیں پانی چاہیے ہوگا تو پھر پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی انہیں پینا پڑے گا، جس سے ان کے جسم کے اندر کے ساری چیزیں وہ گلنے لگیں گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 سے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بتائے گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ کشتی بنائے اور کشتی میں آپ اور مومنین سوار ہو جائیں۔ اللہ نے باقی قوم کو، کفار کو ہلاک کیا۔ پھر جب طوفان ختم ہو گیا اور نوح علیہ السلام اور مومنین زمین میں آئے، تو پھر اب جو نسل انسانی چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا، اور تیسرے کا نام یافس تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 سے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کے گروہ میں سے ہی تھے، ان کی جماعت میں سے ہی تھے۔ کیا مطلب؟ انبیاء کی جماعت میں سے تھے اور عقائد دونوں کے سیم تھے، دونوں توحید کے قائل تھے، اللہ کے نبی تھے۔
تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں دیکھ نہیں سکتی اور تمہیں سن نہیں سکتی، تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیز کی عبادت نہیں کرو۔ پھر جو بھی واقعہ ہے 17ویں پارے میں جو گزرا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو ہلاک کر کے یہ ثابت کیا، بتایا کہ بھئی جو خود کی مدد نہیں کر سکتا تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا اور ہر آزمائش میں وہ مکمل اترے۔ یہیں ایک اور آزمائش کا ذکر آیت نمبر 102 میں فلما بلغ معه السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو انہیں نوازا، اور جب حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ اب چل پھر رہے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو اس وقت حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں، عام انسانوں کے خواب کی طرح انبیاء کے خواب نہیں ہوتے۔ یعنی ایک عام انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کی کئی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، اور جو انسان دن بھر سوچتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں بھی خواب وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ 100% وحی ہوتے ہیں، ان میں کوئی شبہ یا کسی دوسری چیز کا شائبہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کو علیاذ باللہ شیطان نے خواب دکھایا یا جو وہ خود سوچ رہے ہیں انہوں نے بس ایسے ہی دیکھ لیا جس خواب کا کوئی مطلب نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ بھئی حضرت اسماعیل کو وہ ذبح کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ فرما رہے، تو حضرت اسماعیل سے اپنے بیٹے سے انہوں نے پوچھا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل بھی آپ یقیناً حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، کہ میرے والد آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر لیں، میں صبر کروں گا۔ تو پھر اب آپ اندازہ لگائیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے گئے اور انہوں نے زمین پر لٹایا، اور جو تفصیلی واقعہ ہے پھر ذبح نہیں ہوئے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجا اور پھر ان کے حضرت اسماعیل بچ گئے اور مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ تو چونکہ اصل حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا، انسان کو بیٹے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا کہ اور ان کے امتحان کے ذریعے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو پیغام دینا تھا کہ حضرت ابراہیم وہ ہے جنہوں نے ہر آزمائش میں جو ہے کامیابی کے ساتھ وہ ڈٹے رہے اور تمام آزمائش میں وہ پورے اترے، اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 139 سے حضرت یونس کا ذکر علیہ السلام۔ حضرت یونس کے متعلق بتایا تھا انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم نے انکار کیا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ تو جس دن عذاب آنے والا تھا اس سے 1 رات پہلے ہی حضرت یونس اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی سے نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے اور پھر وہاں پر ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر تسبیح انہوں نے اس کا تسبیح جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد آیت 149 میں ہے فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون۔ دیکھیں مشرکین جو ہے نا فرشتوں کے متعلق کیا کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں علیاذ باللہ، لیکن ان کے گھر میں جب کوئی خود بیٹی پیدا ہو جاتی تو منہ چھپائے پھرتے، ان بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، یعنی خود کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کو عار اور ذلت محسوس کرتے تھے علیاذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تو تم بیٹیوں کو عار اور ذلت سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اسے تم عار اور ذلت سمجھتے ہو، اور پھر فرشتوں کو بیٹیاں ہی بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جو تم نے اپنے لیے پسند نہیں کیا اس چیز کو اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو؟ یعنی حقیقت میں تو جینڈر کے اعتبار سے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کے تو پیدا ہونے کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن اگر تم اسے برا سمجھتے ہو یہ تو غلط ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس پر یہ جو دوسرا جرم تم نے کیا کہ جو چیز تم نے اپنے لیے غلط سمجھا ہے جس چیز کو اسی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں علیاذ باللہ، تو اللہ تو اس چیز سے پاک ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے متعلق کہہ رہے ہو، جیسا کہ آخر میں اللہ نے فرمایا 180 181 182 میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین جو آپ کا رب ہے، عزت والا رب ہے، وہ ان تمام برائیوں سے عیبوں سے پاک ہے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، والدین کی ضرورت نہیں، بیویوں کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کسی بھی مخلوق کا یا کسی اور کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد سورہ صاد کی ابتدا ہوتی ہے۔
آیت نمبر 5 میں دیکھیں اجعل الالهۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے آ رہے تھے، رشتہ داری کا حق ادا کرتے آئے. مشرکین مکہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ محمد کو روکیں کہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف نہ کہیں، برا بھلا نہ کہیں. اگر وہ برا بھلا کرنے سے جو ہے رک جاتے ہیں تو پھر جو ہے ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے، صلح کر لیں گے، ہم انہیں تسلیم کریں گے، لیکن اگر یہ نہیں باز آتے تو ہم سخت مقابلہ کریں گے. تو جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کو پہنچایا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ان کے سامنے ایک ایسی بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو عرب و عجم ان کے سامنے جھک جائیں گے. وہ بات کیا ہے؟ وہ توحید کی بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو وہ سب کہنے لگے کہ اجعل الالهۃ الہا واحدا، کہ تمام خداؤں کو چھوڑ کر یہ ایک خدا بنا رہا ہے، یعنی تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دے رہا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑے تعجب کی چیز ہے. تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کے لیے کتنے بڑے تعجب کی یہ بات تھی کہ بھئی وہ جو کئی خداؤں اور کئی بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا انہیں عجیب نظر آ رہا تھا. بہرحال سے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ آیت 30-31، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا، بیٹے تھے وہ. نعم العبد انہ اواب. حضرت سلیمان کا ذکر ہے علیہ السلام کہ ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے ان کے پاس جنگ اور جہاد کے لیے بہت سارے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ اسی میں مشغول ہو کر عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی. تو انہیں بڑا افسوس ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 41 میں حضرت ایوب کا ذکر ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. حضرت ایوب کو ایک بہت ہی زبردست بیماری لاحق ہوئی تھی اور بہت آزمائش میں مبتلا تھے. ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اب بیماری میں مبتلا تھے اور ان کی یہاں ان کی شفا کا بیان ہو رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا کرتے رہے، صبر سے کام لیتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں مارے، وہاں سے چشمہ نکلے گا. تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا پانی کا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی پانی کو پئیں اور اس سے جو ہے آپ نہائیں بھی، انشاءاللہ جو ہے اس سے یقیناً آپ کو صحت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیماری کی حالت سے ٹھیک ہو گئے، یعنی انہیں صحت مل گئی. لیکن ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ان کی جو اہلیہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، وہ بہت مخلص تھیں اور بہت ان کی دیکھ ریکھ اور خیال رکھا کرتی تھی. تو اب کئی سالوں سے جو ہے یہ بیمار تھے تو شفا انہیں نہیں مل رہی تھی، تو بہت پریشان تھی. تو اچھا، یہ جو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں ابھی، اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، بعض نے اور بھی واقعات بتائیں. ہوا یہ کہ حضرت ایوب کی اہلیہ کے پاس شیطان ایک طبیب کی شکل میں آیا، ڈاکٹر کی شکل میں، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں شفا دے دوں گا، اس کو میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن جب یہ ٹھیک ہو جائے شرط یہ ہے کہ اسی وقت میں اس کا علاج کروں گا. جب یہ ٹھیک ہو جائے تو تمہیں یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دی ہے، طبیب نے شفا دی ہے. ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے بیان کیا. اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں. بہرحال میں ابھی یہاں پہ ایک ہی بتا رہا ہوں. تو حضرت ایوب کی جو اہلیہ تھی وہ حضرت ایوب کے پاس آئی اور انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے. تو حضرت ایوب ناراض ہو گئے کہ یہ تو شیطان ہمیں شرک میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ شفا دینا تو یہ اللہ کا کام ہے. یعنی وہ ڈاکٹر طبیب نہیں تھا، وہ بلکہ شیطان تھا. وہ آیا تھا اس لیے کہ ہم شفا کی نسبت شیطان کی طرف کر دیں، ڈاکٹر کی طرف کر دیں، حالانکہ شفا دینا یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو حضرت ایوب بہت ناراض ہو گئے ان کی اہلیہ پر کہ کیوں ایسا معاملہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا میں. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا اس وقت غصے میں. تو بعد میں جب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اب انہیں جو ہے وہ بڑے تردد میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں. یعنی میں نے تو قسم بھی کھائی ہے کہ میں 100 کوڑے ماروں گا بیوی کو، تو اگر میں نہیں مارتا ہوں تو پھر میں تو قسم توڑنے والوں میں ہو جاؤں گا، جو کہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر میں ماروں تو پھر یہ میری مخلص بیوی ہے، اسے میں کیوں تکلیف پہنچاؤں، اسے تکلیف پہنچانا بھی تو صحیح نہیں ہے میرے لیے. تو اب میں کیا کروں؟ تو یہ وفادار بیوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اللہ تعالیٰ نے ایک حیلہ انہیں بتایا، وہ یہ کہ آپ 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے رہے، 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے لیں اور پھر سب سے ایک بار میں ہلکا سا یوں آپ مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا ہی بہترین وہ بندے تھے.
انہ اواب، اور وہ یقیناً اللہ کی طرف بار بار لوٹنے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الزمر کی ابتدا ہوتی ہے۔ زمر میں دو گروہوں کا ذکر ہے، اہل جنت اور اہل جہنم کا، اس لیے اس سورت کو زمر کہتے ہیں۔ زمر گروہ کو کہا جاتا ہے، گروپ کو۔ تو اس میں مشرکین کا غلط عقیدے کی تردید ہے سب سے پہلے، کہ مشرکین دیکھیں ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، لیکن کائنات کو چلانے کا جو نظام ہے، مختلف سسٹمز کو، مختلف چیزوں کے مختلف نظام کو مختلف چھوٹے چھوٹے خداؤں کے حوالے کر دیا اللہ نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان بتوں کی، چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اصل اللہ کی طرف تقرب کا ذریعہ بنے، یہ وسیلہ بن جائے ہمارے لیے، اور یہ سفارشی بن جائے اللہ کے یہاں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ یہ کیسا بکواس عقیدہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اور اللہ ہی یقیناً پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ کسی اور چھوٹے خداؤں کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا دعا بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے تقرب ڈائریکٹ حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ نے فرمایا آخری صفحے میں، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ایک نور پر ہوتا ہے، ایک روشنی پر ہوتا ہے، اس روشنی سے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر پاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ایک موحد یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے والا اور مشرک جو کئی سارے خداؤں کی کو پوجتا ہے، اس کے درمیان جو ہے فرق بتایا مثال کے ذریعے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اب ایک غلام ہے، ایک ایسا سلیو ہے جس کو کئی سارے لوگوں نے مل کر خریدا ہے۔ جب سلیوری کا دور تھا تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام کو خود ہی خریدا، یا دو چار لوگ مل کر ان لوگوں نے ایک غلام کو خریدا ہے۔ تو اللہ نے مثال دی کہ ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی سارے مالک ہو، ایک سے زائد مالک ہو، تو وہ غلام پریشان رہتا ہے، اس کو ذہنی سکون نہیں ملتا، کبھی اس مالک کی بات سن رہا ہے، کبھی اس مالک کی بات سن رہا ہے، کبھی اس کی بات سن رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی خیال رکھو۔ لیکن وہ غلام جس کا مالک صرف ایک ہے تو اسے زیادہ پریشانی اور زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا، بس وہ ایک مالک جو کہہ رہا ہے اس کو وہی ماننا ہے، بس اسی کا خیال رکھنا ہے، اسی کی بات سننی ہے۔ تو یہی فرق ہے ایک مشرک اور مومن میں۔ ایک مشرک جب ایک سے زائد خداؤں کی عبادت کرتا ہے تو وہ پریشان رہے گا کہ بھائی کبھی اس خدا کی بات مان رہا ہے، کبھی اس کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی فلاں دیوی کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایک بندہ اگر غسل اس کے اوپر واجب ہو جائے تو وہ غسل کرے گا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے گا۔ اور پھر اس امت کے لیے جو ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی وہ نعمت ہے تیمم کی نعمت، کہ اگر مثلا پانی نہیں مل پا رہا ہے یا کوئی اور عذر شرعی ہے اور جس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو یہ جو تیمم کی اجازت ہے یہ صرف امت مسلمہ کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، اور اس سے پہلے کی قوموں کے لیے، پہلے کی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد امانت ادا کرنے کی تاکید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، یعنی جس کی جو امانت ہو اس تک جو ہے آپ اس امانت کو لوٹا دیجئے۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے۔ شان نزول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے اور جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ ہوا یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، تو مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کے پاس اقتدار تو نہیں تھا، طاقت تو نہیں تھی، مشرکین کا ہی اقتدار تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ کعبے کے اندر داخل ہوں اور اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں یا اندر جائیں۔ تو اس وقت بھی کعبے کی جو چابی تھی، یعنی کعبے کے دروازے کی جو چابی تھی، وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس جاتے ہیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے، اور عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھول دیں، کعبے کا دروازہ آپ کھول دیں، چابی دے دیں تاکہ ہم اندر داخل ہو سکیں۔ تو عثمان بن طلحہ منع کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عثمان بن طلحہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم یہ چابی میرے ہاتھ میں دو گے اور پھر میں جسے چاہوں گا اس کعبے کے دروازے کی چابی جسے دینا چاہوں گا میں اسے دے دوں گا،
اور ٹھیک ایسے ہی ہوا فتح مکہ میں، یعنی جب ہجرت ہو گئی، پھر ہجرت کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا، سن 8 ہجری میں جب مسلمانوں کو فتح ملی مکہ المکرمہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام وہاں غالب آ جاتا ہے، بغیر لڑے، بغیر خون خرابہ، کسی بھی خون خرابہ کے بغیر مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب مکہ میں مشرکین کی حکومت ختم ہو گئی، اب وہ فتح ہو گیا مکہ، تو اب اللہ کے نبی کی حکومت آ گئی، اسلام کی حکومت آ گئی اور تمام مسلمانوں کو وہاں اقتدار مل گیا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کو بلاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے چابی لے لیتے ہیں، یعنی کئی سال پہلے عثمان بن طلحہ نے اللہ کے نبی کو اندر جانے نہیں دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب تم مجھے یہ چابی دو گے اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے لیتے ہیں اور کعبے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو کعبے کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کعبے کی چابی آپ عثمان بن طلحہ کو دیجیے گا اور کسی کو مت دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے ہیں کعبے سے تو عثمان بن طلحہ ہی کو بلا کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں چابی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت تک کعبے کے دروازے کی چابی تمہاری ہی نسل کے پاس رہے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے ماشاءاللہ اب تک جاری ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت اس بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، واولی الامر، اور اسی طرح ان علماء، ان فقہا کی اطاعت کرنا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، تو ان علماء کو بھی فالو کرنا ہے، اللہ کو بھی فالو کرنا ہے، رسول کو بھی فالو کرنا ہے، صحابہ کو بھی فالو کرنا ہے، اور ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، ہمارے فقہاء عظام ہیں جو اہل سنت کے، اہل حق علماء ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، ان کو بھی فالو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 59 میں دیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان لڑائی ہو جائے، تو اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ اور قرآن اور حدیث سے یہ طے کرو کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقے کا بھی ذکر کیا۔ دیکھیے ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، لیکن وہ لوگ ہے کون جن پر اللہ نے انعام کیا؟ اس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں بس یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ان کا ذکر جو ہے اس پارے میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے النبیین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، پروفیٹس علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا راستہ دکھا۔ والصدیقین یعنی صحابہ کرام، ان پر اللہ نے انعام کیا۔ اس کے بعد والشہداء، اور شہید پر بھی اللہ کا انعام ہے۔ والصالحین، اور جو نیک صالح لوگ ہیں، دیندار ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان پر بھی اللہ نے انعام کیا۔ تو یہ 4 طبقے ہیں جو ان پر اللہ نے جن پر انعام کیا ہے۔ تو النبیین، انبیاء، تو انبیاء تو ہر جگہ موجود نہیں ہے، تو انبیاء کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور لیکن پھر صدیقین کو بھی تلاش کرنا ہے، صحابہ کو بھی تلاش کرنا ہے، تو صحابہ بھی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے۔ تو الشہداء کے اوپر بھی اللہ نے فرمایا کہ ان پر بھی ہم نے انعام کیا ہے، جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ہر جگہ شہداء بھی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صالحین بھی ایسا طبقہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، نیک لوگ، ہمارے سلف صالحین ہو یا آج کے دور میں جو ہمارے علماء ہو اور نیک ہو، دیندار ہو، ان کو بھی ہمیں ان کے راستے کو فالو کرنا ہے۔ یہ نیک لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں۔
بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا کوئی صریح مسئلہ، صریح حل ہمارے پاس نظر نہ آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس معاملے کو اپنے رسول کی طرف لوٹاتے اور اولو الامر کی طرف، علماء اور فقہا کی طرف لوٹاتے، تو جو لوگ مسائل کا استنباط کرنا جانتے ہیں، جن کے پاس اللہ نے بہت گہرا علم دیا ہے، وہ مسئلے کا حل تلاش کر کے لوگوں کو بتا دیتے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں جو فالو کرنا ہے اللہ رب العالمین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اور ہمارے سلف صالحین کو، ہمارے جو علماء فقہا گزرے ہیں، قرآن کا یہ حکم ہے کہ انہیں بھی ہمیں فالو کرنا ہے جب تک وہ کتاب و سنت کی روشنی میں حکم دیتے رہیں اور فیصلہ فرماتے رہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، اس نہج پر اگر ہم قائم رہیں گے تو ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کا اور دیت کا ذکر کیا، یعنی کوئی انسان اگر کسی کو قتل کر دے۔ دیکھیے قتل کی دو قسم ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ قتل عمد، کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے ناحق، تو ظاہر ہے اس میں قصاص لیا جائے گا، قاتل کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی، یا پھر جو مقتولین کے گھر والے ہیں، اولیاء ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ دیت لے سکتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے کچھ مختصراً دوسرے پارے میں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا قتل عمد، اور دوسری قسم ہے قتل خطا، یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر دے۔ مثلا کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی مسلمان کو قتل کر دے، تو اب جس نے قتل کر دیا، اگرچہ اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، غلطی سے ہوا، تو اب اس کا کیا حکم ہے، یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز، اگر مومن قتل ہو جائے، یعنی غلطی سے قتل ہو گیا، لیکن اگر قتل ہونے والا مومن ہے، تو پھر جس نے قتل کیا ہے غلطی سے ہی اگرچہ کیا ہے، پھر بھی اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہے اور دیت بھی لازم ہے۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ یا 10,000 دینار کے برابر جو ویلیو ہوگی، جو قیمت ہوگی جس زمانے میں رہ رہا ہو یا جس علاقے میں رہ رہا ہو، وہاں کے اعتبار سے دیکھ کر وہ دیت پہلے ادا کرے گا جو مر گیا ہے اس کے اولیاء کو، اور دوسری چیز کفارہ بھی ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، لیکن اب غلام کا مسئلہ ہی نہیں رہا، سلیوری کا سلسلہ بند ہو گیا، جس میں اسلام نے بہت بڑا رول اختیار کیا سلیوری کو بند کرنے میں۔ تو اب کیا ہے، 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے گا، یعنی یہ ہوگا کفارہ۔ مومن کی جان لے لینا، اگرچہ آپ نے غلطی سے ہی قتل کیا، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک مومن کے خون کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، لہٰذا جو غلطی سے اس نے قتل کر دیا ہے، غلطی سے قتل کرنے کے باوجود دیت بھی دے گا اور کفارہ 2 مہینے تک روزے بھی رکھے گا۔ اچھا، اب ایسا ہوا کہ ایک مومن اگر دارالحرب میں ہے، دارالحرب کسے کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں پر اسلامی نظام بھی قائم نہ ہو اور مسلمان اور مشرکین کے درمیان جنگیں جاری ہو، امن و امان بھی قائم نہ ہو، جنگ چل رہی ہو، ایسی جگہ کوئی ہو، وہاں پہ اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو صرف کفارہ ہے، دیت نہیں دینا ہوگا، صرف کفارہ ہے، وہ ہے کہ 2 مہینے تک روزے رکھے گا۔ اسی طرح اگر کسی ذمی کو قتل کیا، ذمی کسے کہتے ہیں؟ اسلامی حکومت جب قائم ہو گئی تو اب اس میں مسلمان بھی رہنے والے اور بہت سے ایسے نان مسلمز بھی رہنے والے ہوں گے جو امن و امان چاہتے ہیں، اور وہ اسلامی حکومت سے یہ معاہدہ کریں گے، یہ عہد لیں گے کہ ہم آپ کے قوانین کو فالو کریں گے، آپ میری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیجئے، اور ان کو ان کے دین پر، ان کے ریلیجن پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اسلامی حکومت کا یہی نظام ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے، یا تو مسلمان ہیں سب، اور جو نان مسلمز ہیں ان کو کیا ہوگا کہ وہ اسلامی حکومت یہ آپشن دے گی کہ بھئی آپ کی ہم حفاظت کریں گے، آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوگی، اور آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں کیا جائے گا کہ زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، الگ الگ مذاہب میں زبردستی داخل کرواتے ہیں۔ تو اسلام نے تو یہ نہیں سکھایا، اسلام میں ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنے مذہب میں کرنا چاہے کریں، لیکن رہنا چاہے رہیں، لیکن ہم جو آپ کی حفاظت کریں گے اس کے بدلے میں آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، کیونکہ اسلامی حکومت آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو ایسے شخص کو ذمی کہتے ہیں۔ تو ذمی کا بھی وہی حق ہوتا ہے جو عام مسلمان کا حق ہوتا ہے اسلامی حکومت میں۔ تو اگر غلطی سے کسی ذمی کو قتل کر دیا، یعنی ایسے نان مسلم کو قتل کر دیا جو کہ اسلامی حکومت میں پناہ لے کر ہے وہ، اور اس نے جو ہے حقوق کی، یعنی اس کو بھی مسلمانوں کے حقوق مل گئے، وہ اسلامی حکومت کو ٹیکس بھی پے کر رہا ہے، تو اس کو بھی اگر غلطی سے قتل کر دیا تب بھی دیت اور کفارہ دونوں دینا ہوگا۔ اس کے بعد پھر صلاۃ الخوف یا صلاۃ القصر کا ذکر ہے کہ جنگوں میں کیا ہوا کرتا تھا کہ بھئی اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے
کوئی دشمن حملہ کر دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی کہ نماز میں قصر کر لیں، یعنی 4 ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں، 4 کے بجائے 2 جو ہم سفر میں کرتے ہیں۔ تو اب اگرچہ خوف نہ بھی ہو، اگرچہ دشمنوں کا اندیشہ نہ بھی ہو، یہ حکم ہمیشہ باقی رہے گا کہ سفر شرعی مسافر جو ہوگا وہ جو ہے نمازوں میں کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا، اور 3 کو 3 ہی پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 کو 1.5 پڑھے گا یا 1 پڑھے گا 2 پڑھے گا، ایسا نہیں، قصر صرف 4 رکعت والی نمازوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس میں 2 اہم جرم کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے لیے نصلیہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم میں جلے گا۔ تو 2 جرم بیان کیے گئے، ایک ہے کہ مخالفت رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، یہ ایک سزا ہے، یہ ایک جرم ہے۔ دوسرا جرم، جن چیزوں پر تمام مسلمان نے اتفاق کر لیا ہے، تمام مسلمان متفق ہو چکے ہیں، اس امت مسلمہ کا اتفاق ہو گیا ہے، اس میں اجماع قائم ہو گیا ہے، اس چیز کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ بندہ اختیار کر رہا ہے تو وہ پھر جہنم والا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ تو اس آیت سے اجماع امت بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہو جس پر پوری امت کا اتفاق ہو جائے، پوری امت اسے قبول کر لے اور اپنے درمیان اس میں عمل کرنے لگے، تو وہ ایسی چیز ہوگی جس کو ایک دینی حیثیت مل جائے گی کہ بھئی جب پوری امت نے اس کو قبول کیا تو پوری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اب امت نے جس چیز کو قبول کر لیا ہے اور اس امت کا جس چیز پر اتفاق ہو گیا ہے، سب نے اگری کر لیا ہے مسلمانوں نے، تو پھر اب کوئی مسلمان یا کوئی بھی شخص اس راستے کو چھوڑ کر کوئی الگ سے راستہ اپنا اختیار کر رہا ہے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے اور یہ جہنم کی سزا ہے۔ اس کے بعد یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے، یا مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ ایک، روح کیا ہے، جس کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں گزر گیا۔ دوسرا سوال، اصحاب کہف کون ہیں، یہ بتائیں کون تھے، اللہ تو سورۃ الکہف میں اس کا ذکر ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کا قصہ بتائیں، تو یہ بھی سورۃ الکہف میں ہی ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے۔ تو اصحاب کہف کہ جب یہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ وہی آنے کا انتظار تھا آپ کو کہ بھئی آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، یہ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے، بتاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، آپ کو انتظار تھا کہ وحی آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو وحی جو ہے کچھ دنوں تک آنا بند ہو گئی۔ پھر بعد میں جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جب بھی یہ کہیں کہ میں کل کوئی کام کرنے والا ہوں، آئندہ کوئی کام کرنے والا ہوں، تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ کسی بھی کام جو آپ کو فیوچر میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، تب اللہ کی مدد بھی ساتھ میں رہتی ہے۔ تو اس صورت میں اصحاب کہف سے ہی ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا جو شرک بھی کیا کرتا تھا، لوگوں سے شرک کروایا کرتا تھا، لیکن ان کی حکومت میں، اس بادشاہ کی، ظالم بادشاہ کی حکومت میں چند ایسے نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، توحید کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے۔ تو یہ بادشاہ ان توحید موحد نوجوانوں کو پریشان کیا کرتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ مشرک بن جائے۔ تو ان موحد نوجوانوں نے کیا کیا، یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے کہ بادشاہ قتل نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور تقریباً 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ غار اور جو کیو ہے وہ اس کی صورت بھی اس طرح تھی کہ ہوا آنے کی پوری جگہ وہاں پہ تھی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف روشنی پڑتی، اندر غار کے اندر دائیں حصے میں روشنی پڑتی، جب غروب ہوتا تو بائیں حصے میں روشنی پڑتی، اور وہ لوگ بیچ میں بالکل سوئے ہوئے تھے، یعنی ڈائریکٹ دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور ان کے سانس لینے کا بھی انتظام کیا، اور 309 سال تک وہ لوگ اسی طرح سوتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ بیدار جب ہوئے اتنے سالوں کے بعد تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کہ آپ تم لوگ کتنے دن رہے یہاں پر، یعنی کتنے دیر سے ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں پر۔ تو کسی نے کہا، ان میں سے ان لوگوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے ہی سوئے ہیں۔ تو پھر انہیں تو معلوم نہیں تھا اتنے سال گزر گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیں
اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، کیونکہ اب سب نیند سے اٹھے تھے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، اور ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جائیں اور باہر شہر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کھائیں، ایک تو پاکیزہ حلال روزی تلاش کیجیے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ چھپے ہوئے اور کس جگہ پر ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے ہمیں سزا دے گا۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور بازار سے جب سامان خریدتا ہے تو جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ 309 سال پرانے سکے دے رہا ہے، تو اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئے، یہ سکے اس کے پاس کہاں سے آ گئے، یہ پیسے اس کے پاس کہاں ہیں۔ تو پھر اب لوگوں کو پورے شہر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسا معجزہ ہوا ہے، یہ تو کرامت ہوئی ہے کہ بھئی 300 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ لوگ زندہ ہے اور یہ لوگ سو رہے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو بادشاہ تھا جن کے ڈر سے یہ لوگ چھپے تھے، وہ تو موت بھی آ گئی اس کو اور ختم بھی ہو گیا، ظاہر ہے 309 سال گزر گئے، اس کی حکومت بھی ختم۔ اور اب جب یہ بیدار ہوئے تو اس حکومت میں بیدار ہوئے ہیں جس حکومت کا بادشاہ موحد تھا اور توحید کا قائل تھا۔ تو اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے توحید کے ماننے والے لوگ ہیں تو ان کو بلاتا ہے وہ، اور ان کا مکمل اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ قل ربی اعلم بعدتہم، ٹھیک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن مختلف روایتوں سے معلوم چلتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جیسا فرمایا کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اس کے بعد 2 آدمیوں کا قصہ ہے آیت نمبر 32 میں، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا سہمے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت آپ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مطمئن بیٹھے ہوں اور سکون سے بیٹھے ہوں۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ انہیں کیا ملے گا؟ حدائق واعنابا، باغات ہوں اور انگور ہوں، یعنی بہت سارے باغات ہوں گے جن میں خوبصورت درخت ہوں گے، کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوں جن میں انگور بھی ہوں۔ قرآن کے اولین مخاطب جو ہیں، جو سب سے پہلے قرآن نے جن سے خطاب کیا، وہ مکہ کے لوگ تھے، اور مکہ کے لوگوں کے لیے انگور ایک معروف پھل تھا، اور یہ طائف کے شہر سے مکہ آتا تھا، اور جب یہ پھل آتا تو وہ بہت خوش ہو جاتے اور بڑے مزے سے اسے کھاتے، اور اس کے ذریعے مختلف دیگر کھانے کی چیزیں بناتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو انگور تم یہاں پہ کھاتے ہو مزے کے ساتھ، قیامت میں، آخرت میں، جنت میں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر انگور، حدائق واعنابا، اور جنتیوں کے لیے خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ قواعب ان عورتوں کو کہتے ہیں جو اپنی شکل و شباہت کے اعتبار سے اور اپنی باڈی سٹرکچر کے اعتبار سے نہایت خوبصورت ہوں اور بالکل پرفیکٹ ہوں، اور اترابا وہ عورتیں ہیں جو ہم عمر ہوں اور ایک ایج کی ہو، ایک عمر کی ہو۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور کیا جنت میں شراب ہوگی؟ ہاں ہوگی، اور وہ ایسی شراب ہوگی جس سے نشہ بھی نہیں آئے گا، اور جب انسان اس شراب کو پیے گا تو وہ اپنی عقل بھی نہیں کھو بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبریز چھلکتے ہوئے پیالے ہوں، بھرے ہوئے پیالے ہوں۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، وہ لوگ وہاں نہ کوئی بےہودہ باتیں سنیں گے، نہ کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات سنیں، یعنی وہاں انہیں کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان پر کوئی لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان سے کوئی بری بات کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، یعنی جنت کا ماحول بالکل پاکیزہ ماحول۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ اچھا، تو یہ چیزیں انہیں کون دے گا؟ اتنے انعامات انہیں کون دے گا؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ان لوگوں کا بدلہ ہے جو انہوں نے اچھے اعمال کیے، تمہارے رب کی طرف سے ان کا بدلہ ہے، اور بھرپور انعام ہے، بھرپور انعام ہے، یعنی اتنے انعامات ہوں گے کہ ان کے لیے کافی ہو جائیں۔ اب یہاں پر آپ ایک چیز پر غور کریں کہ جب جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء وفاقا، یعنی موافق بدلہ ملے گا، انہوں نے جیسا عمل کیا ہوگا، جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کے بقدر، اس کے مطابق انہیں سزا اور عذاب ملے گا۔ لیکن جب جنتیوں کا ذکر ہوا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، اس کے انعامات کا ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جزاء وفاقا، کہ موافق بدلہ ملے گا، کہ جتنے اچھے عمل کیے اسی کے مطابق مل جائے، ایسا نہیں، بلکہ عطاء حسابا، بھرپور انعامات ملیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
انہوں نے جتنے عمل کیے ہوں گے، اچھے عمل کیے ہوں گے، اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ دیں گے، محض اپنے فضل و کرم سے بڑھا چڑھا کر اللہ انہیں دے گا۔ اور بعض مفسرین نے عطاء حسابا کے تعلق سے یہ فرمایا کہ عطاء حسابا کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انعامات ملیں گے حساب کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر شخص کو اندھا دھند ملے، بے قاعدہ ملے، بلکہ حساب کے ساتھ ملے گا، مراتب کا لحاظ رکھا جائے گا، جو زیادہ نیک ہوگا اور اسے زیادہ ملے گا، جو اس سے کم نیک ہوگا اسے اس پہلے شخص کے مقابلے میں تھوڑا کم ملے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے رب کی جانب سے یہ انعامات ہیں، یہ بدلہ ہے۔ تو وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب ہے۔ الرحمن، وہ بہت بڑی رحمت والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون منہ خطابا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ہیبت والا رب ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس رب کے سامنے اپنی زبان کو۔ اللہ نے جو اصول بیان کر دی، اور یہودیوں کا جو نظریہ تھا کہ جو اسرائیلی ہوگا، جو یہودی ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، اور اگر گیا بھی تو چند گنے چنے دنوں کے لیے جائے گا۔ تو اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی اور اس کے بعد اصول بتا دیا کہ جس نے بھی شرک کیا اور گناہوں میں لگا رہا، اس کے شرک نے، اس کے گناہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، وہی لوگ آگ والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ والذین آمنوا، اچھا جنتی کون ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے اب نہیں نکالا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ پر اور اس کے تمام انبیاء پر اور دین اسلام پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لایا جائے اور نیک اعمال بھی کیے جائے۔ پھر اللہ سے امید لگائی جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جب ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو ہم فیہا خالدون، سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جنت۔ اب کوئی یہودی بھی ایمان لے کر آ جائے اس کے لیے بھی یہ بات ہے، عیسائی بھی ایمان لے کے آ جائے اس کے لیے بھی یہ بات ہے، کوئی ہندو بھی ایمان لے کے آ جائے اس کے لیے بھی یہ بات، سب کے لیے یہ بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جنتی کون ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے اب نہیں نکالا جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان چیزوں میں بالکل کمی بیشی نہیں کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا جنت میں سب اپنے فیملی سے مل سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ایمان لے آئی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اولاد کو بھی اپنے والدین کے ساتھ رکھے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ جنت والے اور ان کی بیویاں سائے میں صوفوں کے اوپر، تخت کے اوپر آرام فرما رہے ہوں گے۔ اور جہنم میں اس کا اپوزٹ ہوگا، وہاں کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، ہر تکلیف دہ چیز جہنم میں ہوگی، اور جنت میں ہر پاکیزہ چیز موجود ہوگی۔ وہاں پہ کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی گندگی، کوئی نفرت والی چیز نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی۔ اور آگے جو فرمایا وہ انتہائی سعادت ہے، یعنی کسی کو کوئی سعادت حاصل ہو تو اس سعادت کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اب اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب کوئی بیماری نہیں آنے والی، اب کوئی بڑھاپا نہیں آنے والا، اور اب کبھی موت نہیں آنے والی، اب جوانی ہی جوانی،
اور اب کوئی فقر و فاقہ نہیں آنے والا. بہت جھیل لیا, خندق میں 2 پتھر باندھ لی, اب اور یہ محنت نہیں کرنی ہوگی اور یہ مشقت نہیں اٹھانی ہوگی, اب صرف رزق ہی رزق ہے اور اللہ کی رضا ہی رضا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے. کہ ایمان جو ہے یہ جنت میں دخول کے لیے شرط ہے, اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے, دنیا جتنی بھی دنیا کما لے, قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا ہماری کوئی مسلمان بہن شکوک اور شبہات کی وجہ سے, ڈاؤٹس کی وجہ سے اگر اسلام سے دور ہو رہی ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہی ہے. کوئی بندہ اسلام سے دور ہو رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. ایسی جنت میں ہوگا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ وہ جنت ایسی جنت ہے, وہاں ایسی نعمتیں ہیں کہ جس جنت کو کسی آنکھ نے اب تک دیکھا نہیں اور کسی کان نے اب تک سنا نہیں, اور اس کا تصور بھی کسی کے دل و دماغ میں نہیں آیا. یعنی ایسی خوب لگژریس لائف ہوگی اور اتنی زبردست نعمتیں ہوں گی, اتنا عیش و آرام وہاں پر ہے اور اتنی پسندیدہ زندگی ہوگی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. قرآن میں جو جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے ذہن سے قریب تر ہو, ہم کچھ اندازہ لگا سکے. ایسا نہیں ہے کہ بس جو بتا دیا گیا قرآن میں بس وہی ہوگا اور ہم جو سوچ رہے ہیں اس طرح ہوگا. نہیں, جنت ایسی جگہ ہے جو ہمارے امیجنیشن سے باہر ہے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری عقل سے جو قریب تر الفاظ ہو سکتے ہیں اور قریب تر معنی ہیں, اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اختیار کیا کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی, جنت میں یہ نعمت ہے وہ نعمت ہے. لیکن اس کی کیفیت کس طرح ہوگی, کتنی زبردست ہوگی, اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری امیجنیشن سے باہر ہے. اور ایسی زندگی ہے کہ جب انسان کو وہ زندگی ملے گی تو وہ اس سے راضی ہو جائے گا, اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی, کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی, اس کا افسوس نہیں ہوگا کہ بھئی کاش یہ بھی ہوتا, کاش وہ بھی ہوتا. نہیں, وہاں پہ سب کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, اس جنت میں وہ جو کچھ چاہیں گے وہ بھی ملے گا اور ہماری جانب سے اور مزید بھی ملے گا. یعنی وہ جو کچھ مطالبہ کریں گے یا ان کے دل میں جو خواہش آئے گی وہ تو انہیں مل کر ہی رہے گا, لیکن ان چیزوں کے علاوہ ہم انہیں مزید اور بڑھا کر دیں گے, ہم اپنی جانب سے بھی دیں گے. لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. تو یہ جنت کی اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا اجر ہے. کس بنیاد پر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق گزاریں. سب سے پہلی دلیل تو ہماری وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ خدا کی ہر نشانی, ہر مخلوق, اس کائنات کی ہر مخلوق اور اس کائنات کا سسٹم جو اتنا کمپلیکس سسٹم ہے, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا کسی نہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس ڈیزائن کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر پہلے سے موجود ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا غالباً کہ سائنس نے آج یہ بھی پروف کیا ہے کہ یہ یونیورس یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے, اور جس رفتار کے ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے اس رفتار میں 0.1% بھی اگر اضافہ ہو جائے, یعنی وہ رفتار تیز ہو جائے, یا 0.1% بھی وہ رفتار دھیمی ہو جائے, کم ہو جائے, تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کا چلنا اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کائنات کا ایکسپینڈ ہو, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے زبردست طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے. اس کے علاوہ دلائل تو بہت سارے ہیں, لیکن ہم چند دلیلوں پر ہی اکتفا کریں گے چونکہ یہ بیسک اسلامک کورس ہے اور اس میں کئی سارے موضوعات کو ہمیں کور کرنا ہے. تو ایک موضوع پہ ہم 2 کلاس 3 کلاس نہیں لے سکتے. ہم چاہیں گے کہ مختصر کرتے ہوئے مختصر اور جامع بات آپ لوگوں کو بتا دی جائے, اور پھر جس کو جس موضوع پہ زیادہ دلچسپی ہو اس پہ مزید ریسرچ کرے, تحقیق کرے. بہرحال فزکس کے مختلف لاز ہیں, ٹھیک ہے. انہی لاز میں سے ایک لا ہے کوزیلٹی کا, ایک قانون ہے کوزیلٹی کا. وہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے, جسے ہم انگلش میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں. کاز اینڈ ایفیکٹ, اردو میں ہم اسے سبب اور مسبب کہتے ہیں, یا پھر علت اور معلول کہتے ہیں. کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے, ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے. اسی طرح ہمارا جو وجود, ہمارا جو ظاہری سبب ہے وہ کون ہے, ہمارا ظاہری کاز کون ہے, وہ ہمارے والدین ہے. ہمارے والدین کا ظاہری کاز اور ظاہری سبب کون ہے, وہ ان کے والدین ہیں.
تبھی تو یہ دنیا میں ہم آج موجود ہیں. اگر ہمارے والدین نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے. ہمارے والدین ہے، اگرچہ ہم نے شاید اپنے دادا پردادا کو نہیں دیکھا، لیکن کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے دادا پردادا موجود نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پردادا موجود تھے. ہم افیکٹ ہیں، اور ہمارے ظاہری کوز کون ہے؟ ہمارے والد ہیں اور ہمارے والدہ ہیں. اور ہمارے والدین کے ظاہری کوز کون ہے؟ اس کا کوز سبب کون ہے؟ وہ ان کے والدین ہیں. پھر ان کا سبب کون ہے؟ وہ ان کے والدین ہیں. یہاں تک کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کوز اور سبب کون ہے؟ وہ جو سبب ہے ہم اسے کہتے ہیں وہ سبب اول، یعنی دا فرسٹ کوز. اور ہم اسی فرسٹ کوز کو خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں. تو یہ پوری دنیا، یہ جو کائنات ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ کوز ہے، فرسٹ کوز ہے، وہ خدا ہے. اچھا، اب آپ جب یہ بات کریں گے تو ملحد کی جانب سے یہ بات آئے گی اور یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہم اس لا کو تسلیم کریں، اگر کیا وہ تو سبھی کرتے ہیں، اگر کوئی انسان کہہ دے کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے لا کو نہیں مانتے تو سائنس کی دنیا میں اسے پاگل سمجھا جائے گا، بے وقوف سمجھا جائے گا. وہ چاہے مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور یا پھر ایتھسٹ ہو، ملحد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب اس لا کو سب مانتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ والے لا کو. یہ کامن سی بات ہے. تو اب یہاں پر وہ ملحد اعتراض کیا کرتا ہے؟ وہ یہ اعتراض کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہے، ہر مسبب کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ پھر خدا کا وجود کہاں سے آیا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ خدا کا سبب کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک آپ ہی نے کہا کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو پھر خدا کا سبب کہاں ہے؟ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کا جواب سن لیں آپ. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کوزیلٹی کا لا ہے، یہ فزکس کا ایک لا ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول، سبب و مسبب کا جو یہ لا ہے، یہ قانون ہے، یہ فزکس کا ایک قانون ہے، فزکس کا ایک لا ہے. اور فزکس کا موضوع کیا ہے؟ فزکس کا موضوع یہ کائنات ہے. فزکس کا موضوع کائنات کی لمیٹیشن ہے. لہٰذا اس کائنات کی لمیٹیشن کے اندر جو بھی ذات ہوگی وہ اس قانون اور اس لا کی پابند ہوگی. لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب تمام لمیٹیشنز اور تمام زمان و مکان سے پاک ہے. تو اللہ رب العالمین کو کائنات کی لمیٹیشن کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا. اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کے باہر ہے. لہٰذا اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کا پابند ہوتا اگر، تب تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہاں خدا کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے. لیکن چونکہ خدا کائنات کی لمیٹیشنز کا پابند نہیں ہے، وہ ہر زمانے اور ہر جگہ سے پاک ہے، اسے کسی زمانے اور یہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی بھی لمیٹیشن سے پاک ہے. لہٰذا فزکس کا یہ لا خدا پر منطبق نہیں ہو سکتا، کیونکہ فزکس کا جو یہ لا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ کائنات ہے اور کائنات کی لمیٹیشن میں جو کچھ بھی ہے. بہرحال اس کو آپ دوسرے انداز میں اس طرح اور سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے متعلق یہ سوال کرنا کیوں غلط ہے کہ خدا کو کس نے بنایا. اتنا اگر وہ ادھر تک آپ لے آئیں اس کو، وہ یہ تو مانے گا کہ چلو بالفرض مان لے کہ خدا ہے، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو اگر کاز اینڈ ایفیکٹ کا مسئلہ ہر ایک پر منطبق کیا جائے تو پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو. پھر خدا کو اگر کسی نے بنایا تو پھر اس کو کس نے بنایا؟ پھر اس کو کس نے بنایا؟ پھر اس کو کس نے بنایا؟